عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، کہنا ہاشم کی کمل سے کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھ رازوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھ رازوں کے بدلتے پرچم، اس برس ماہ عزا مجھ کو وہی دکھلانا، یہ عزیزہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس سے پہ جب تم جانا، یہ عزیزہ میرے مولا کو سنا کر آنا، کہنا حضرت سے مسائل کو کشادہ کر دے، میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دے، بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، چھوٹے حضرت سے کہنا کہ عاشور قریب، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تڑپے گا غریب، یہ بھی کہنا کہ کیا اس سال بھی تڑپے گا غریب، خون کا دینا ہے گا اے کہ مجھے نذرانہ، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ،
اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو گلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیرابی لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتی ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو خفیہ تو گلا کھینچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میرے زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں لگا دیکھ لو ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی
ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی گلے کا کسی ردا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سال کربلا کا کسی گلے کا نایا ساقا نایا پانی ترائی میں خوئی جوانی نایا ساقا نایا پانی ترائی میں خوئی جوانی جری دل رے اور باوفا کا ہے امام پر سال کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سال کربلا کا آزان دی جس نے رنگ میں آ کر اجل کو اپنے گلے لگا کر آزان دی جس نے رنگ میں آ کر اجل کو اپنے گلے لگا کر شبیہ ہے محبوب کبریا کا ہے امام پر سال کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا امام پر سال کربلا کا وہ جس کے تن پہ تھے ڈھیر پتھر قرآن سناتا تھا جو سینا پر وہ جس کے تن پہ تھے ڈھیر پتھر قرآن سناتا تھا جو سینا پر شہید فرزند مصطفیٰ کا ہے امام پر سال کربلا کا کسی گلے کا کسی ردا کا
محمد صلوات عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالی پہلے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہلے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے
تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین. اللہم صل علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الدافع البلاء والوباء والقحط والمرض. اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم. سید العرب والعجم. جسمہ مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کیف البرا مصباح الظلم. جمیل الشأم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ والجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ والبراق مرکبہ سدرۃ المنتہی. مقامہ قاب قوسین المطلوب هو المطلوب والمقصود هو المقصود والموجود هو سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغالبین مراد مشتاقین رحمت للعالمین. وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وعلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں عظمت ولایت امیر المومنین عطا کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر بھی آسمان والوں کے برابر میں بیٹھے ہیں. یہ اس اللہ کی ہم پر مہربانی ہے. یہ ذرے کو نوازنا ہے کہ ہم ایک ذرہ ہی تو ہیں
ہمارا اپنا کمال ہی کیا ہے، ہمارا اپنا مقام ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں غم حسین کی شکل میں عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ان سے مجھے گفتگو میں کام ہے آگے چل کے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اللہ کا اس بات پر بہت شکر ہے۔ ہم کس قابل ہیں؟ کسی بھی قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس گوشت کے ایک ٹکڑے کو ولایت علی کے ذریعے عزت عطا کی ہے کہ یہ جو دھڑک رہا ہے یہ ولایت علی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ اس دل میں علی کے محبت کو رکھ کے اللہ نے اس دل کو عظمت عطا کی ہے۔ یہ دل نہیں ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے۔ تھوڑا سا گفتگو پہ توجہ رکھیں گے۔ یہ دل نہیں ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے۔ جس طریقے سے کعبہ وہ ہے جہاں علی آ جائے، ایسے یہ دل، اس دل کی معرفت بھی یہ ہے کہ یہ دل وہ ہے جہاں علی رہتا ہو۔ یہ اس دل کی صفت ہے، ورنہ یہ کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے۔ یہ جو مغز ہے، یہ سر جو ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اگر اس میں فکروں کے ذریعے علی نہ گونجتا ہو؟ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ علی کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ یہ جو بڑائی ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، یہ ہمیں خود کہیں سے حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے کہ جو ولایت علی اور غم حسین کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تھوڑا بولتے رہیں، اگر آپ کا عقیدہ اور میرا ایک جیسا ہو اس منزل پر، اگر آپ کا بھی یہی سوچنا ہو جو میں سوچ رہا ہوں، یہ جو دل ہے یہ کعبہ ہے، اس میں اللہ نے علی کی محبت کو رکھا ہے۔ یہ جو ذہن ہے یہ ولایت علی کی افکار کا خیمہ ہے کہ جس میں اللہ نے افکار حیدر کرار کو ودیت کیا ہے، امانت کے طور پہ دیا ہے۔ یہ آنکھ کا کنواں جو ہے نا، یہ یوسف اشک عزا کے لیے گھر ہے۔ تھوڑا سا بولتے رہیں، سبحان اللہ بولیں گے آپ تو آپ ہی کو ثواب ملے گا، مجھے تھوڑا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ بولتے رہیں تو اس سے جو ہے وہ مجلس کا ماحول اچھا سا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ بھائی مجھے تھوڑا سا مجلس میری طاقت آئے گی، میرے دل میں طاقت آئے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ورنہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، وہی سوچ کے بولتے رہیے، لازم نہیں ہے کہ کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ ماشاءاللہ، حیدری، یہ دل علی کا گھر، یہ ذہن علی کے لیے محبت علی کا خیمہ، یہ آنکھ، یہ جو گہرا کنواں ہے نا، دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں اشک عزا رہتا ہے۔ اس دل میں اور اس آنکھ میں بس اتنا ہی فرق ہے، یہاں بابا رہتا ہے، یہاں بیٹا رہتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ باد مولا آپ کو عظمت عطا فرمائے۔ اس دل میں اور اس آنکھ میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں بابا رہتا ہے، یہاں بے۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کنویں میں ایک خوبصورت اشک عزا کو رکھا ہے۔ دنیا کی ہر شے سے خوبصورت ہے اشک عزا، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے یہ آنکھ۔ نہیں، عقیدہ شاید میرا اکیلا رہ گیا ہے، آپ کا عقیدہ پیچھے رہ گیا میرے عقیدے سے، یقین جانیے آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ میرا عقیدہ آگے بڑھ گیا، آپ کا پیچھے رہ گیا، کیونکہ میں تو داد و تحسین کے ذریعے سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں۔ آپ تائید کریں گے نا ہاتھ اٹھا کے کہ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ یہ پورے بدن میں سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مل کے بتائیے۔ یہ آنکھ پورے بدن میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو آنسو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس ہاتھ سے زیادہ قیمتی ہے، اس پاؤں سے زیادہ قیمتی وہ ہے، اس سینے سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے، اس ناک سے زیادہ قیمتی ہے، اس کان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں نہیں کر رہا ہوں، دلیل ہے اس کے پیچھے، آپ کے پہنچنے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم، آپ
آپ ناک دے دیجئے آپ کو جنت نہیں ملے گی، کان دے دیجئے جنت نہیں ملے گی، ہاتھ دے دیجئے جنت نہیں ملے گی، پاؤں دے دیجئے جنت نہیں ملے گی، لیکن آنکھ سے ایک اشک آذا نکلا جنت مل گئی۔ مل کے یہ آنکھ میں جو رکھا ہے یہ موتی، یہ خوبصورت یوسف، یہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو یہ یوسف کنویں میں نہیں رہ پاتا، یہ کنویں سے باہر نکل جاتا ہے۔ باہر تو کنویں سے وہ یوسف بھی نکلے تھے، مگر اس کے نکلنے میں اور اس کے نکلنے میں فرق ہے۔ وہاں تک وہ یوسف جب کنویں سے باہر نکلا تو مصر کے بازار میں پہنچا، یہ یوسف جب باہر نکلا تو رومال فاطمہ میں آ گیا۔ یہ آنکھ بڑی قیمتی ہے، اللہ نے ہمیں قیمتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہیں، ہم اپنے نفس کی معرفت نہیں رکھتے۔ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آپ جب خود کو سمجھتے ہیں نا تو فقط خود کو نہیں سمجھتے، اپنے خدا کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی معرفت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ اور اول الدین معرفتہ، دین کی شروعات ہی اللہ کی معرفت ہے۔ جب دین کی شروعات اللہ کی معرفت ہے تو آپ یوں کہیے نا کہ اگر معرفت خدا کی ابتدا کرنی ہے تو پہلے خود کو سمجھو۔ یہ پیغام ہے، اس کو لے جائیے، پہلے خود کو سمجھو۔ جب تم خود کو سمجھنے لگو گے تو خدا کو سمجھنے لگو گے، اور جب اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے لگو گے تو معرفت کی دنیا میں قدم رکھنے لگو گے۔ یہیں سے شروعات ہوگی کہ پہلے خود کو سمجھو۔ اب خود کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غرور پیدا کرنے لگو کہ میرے پاس تو بہت دولت ہے، میرے پاس تو میں تو بڑا خوبصورت ہوں۔ اس کا بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ثروت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ جان ایلیا نے کتنی بہترین بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس انسان کے خوبصورت ترین ہونے کے باوجود، ثروت مند ترین ہونے کے باوجود، اس انسان کے طاقتور ترین ہونے کے باوجود ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کو ایک دن موت آ جائے گی۔ پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو گے تو خدا خود بخود دل میں اترنے لگے۔ گفتگو انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے کہ یہ خدا جو ہے وہ دل میں اترنے لگے گا۔ پہچاننا کیسے؟ یہ نہیں پہچاننا کہ میرے پاس پیسہ ہے پھر آپ نے کچھ نہیں پہچانا، میں بہت خوبصورت ہوں پھر آپ نے کچھ نہیں پہچانا، میرے پاس طاقت ہے آپ نے پھر اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اگر خود کو پہچاننا ہے تو نہج البلاغہ پڑھو۔ مولا فرماتے ہیں لیدو للموت وابنو للخراب، جب گھر بناؤ تو یہ جان لو کہ یہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، اولاد پیدا ہو تو یہ سمجھ جاؤ کہ اسے ایک دن موت آ جائے گی۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد والے محمد، یہ سمجھو یہ سینہ اکڑتا ہے نا یہ دب جائے گا جس دن اپنی معرفت ہو جائے گی نا کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے۔ اگر کسی دن دل میں تمہارے غرور آنے لگے ثروت کو لے کر، حسن و جمال کو لے کر، یا اپنے طاقت کو لے کر، تو ایک بار قبرستان کا چکر لگا لینا۔ وہاں ایسے ایسے بہت دبے ہوئے ہیں جنہیں اپنی دولت پہ غرور تھا، کسی کو اپنے حسن پہ غرور تھا، کسی کو اپنی طاقت پہ غرور تھا۔ کوئی کہتا تھا محلہ میرے قبضے میں ہے، کوئی کہتا تھا شہر میں مجھ سے حسین کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا کہ مجھ سے طاقتور، مجھ سے پیسے میں زیادہ کوئی نہیں ہے۔ وہ سب مٹی میں مٹی بنے پڑے ہیں۔ ہائے ہائے، جملہ پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے، وہ سب مٹی میں، سب کچھ مٹی ہو جائے گا۔ تو اگر اپنی معرفت پیدا کرنی ہے تو ایک جملہ یاد رکھو کہ میت ہونے والے ہو، ایک چہرہ ذہن میں لاؤ کہ کفن پہنے لیٹا ہے، وہ ہو، اس کے علاوہ ہو ہی کیا، عزت جو دیتا ہے وہ صرف علی کے در سے عزت ملتی ہے۔ اگر علی ملنے نہ آئے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ علی عزت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، تعریف اس خدا کی ہے جس نے عزت کا لباس پہنا ہے اور کبریائی کا لباس پہنا ہے۔ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، اور ان دونوں کو خود سے مخصوص رکھا ہے، اپنی مخلوق سے مخصوص نہیں رکھا ہے۔ یعنی یہ دونوں صفت ہے، عزت
اور کبریائی، یہ کبریائی اور عزت اللہ کی چادر ہے. جس نے اس میں پیر ڈالنا چاہا سمجھو اس نے اللہ کی چادر میں پیر ڈالنے کی کوشش کی. اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انجام کیا ہوگا تو پہلے غرور کرنے والے کا انجام دیکھ لو. ہائے ہائے ہائے. اسی خطبے میں ہے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کا، علیکم السلام، فرشتوں کا، جنات کا اور آدم کا، پوری مخلوق کا امتحان لیا انکساری کے ذریعے. جس میں انکساری آ گئی اسے کبریائی عطا کر دی. نہیں، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. اور جس میں جھکاؤ نہیں آیا اسے لعنتی بنا کے دربار سے نکال دیا. آپ نے دیکھا کہ سجدے کا حکم دیا، جو جھک گیا اسے بلندی مل گئی، اور جو اکڑ گیا اسے قیامت تک کی لعنت مل گئی. بھائی مزاج وہ نہیں بدلے گا، یہ اللہ کا مزاج ہے. چاہے شخصیت بدلے، مزاج اللہ کا نہیں بدلے گا. اللہ دیکھے گا جو جھک رہا ہے اسے عزت ملے گی معاشرے میں، اور جو اکڑ رہا ہے وہ لعنتی بن جائے گا. اب اللہ کا مزاج کبھی نہیں بدلے گا، شخصیت بدلے گی. آج آدم ہے کل علی ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، نہیں، غور ہی نہیں فرمایا. آج صرف آدم ہے کل علی ہوں گے. آپ دنیا کا نتیجہ پہلے دیکھ کر پہچان لو. جو آدم کے سامنے جھک گیا اسے عزت مل گئی، جو اکڑ گیا اسے لعنت مل گئی. اب جو غدیر کے بعد علی 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 ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. بہت توجہ، ایک بڑے نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے. تو نہج البلاغہ سے ہم نے اقتباس یہ حاصل کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ عزت اور کبریائی یہ اللہ سے مخصوص ہے، اللہ نے بندوں سے مخصوص نہیں کی. لیکن جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے کو نوازنا تو اسے عزت بھی عطا کرتا ہے، اسے کبریائی بھی عطا کرتا ہے. اور سب قرآن میں موجود ہے. ام کنت من عالین، تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھ رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ عالی تھے، کچھ عالی تھے. کیا نام تھے ان کے عالی کے؟ ایک علی دنیا کو ہضم نہیں ہوتا. کچھ عالی اگر سامنے آ گئے تو دنیا برداشت کیسے کرے گی؟ تو کچھ ہیں جن کو اللہ نے کبریائی میں شریک کیا ہے، کچھ ہیں جنہیں اللہ نے عزت میں شریک کیا. مولا فرماتے ہیں ارے مجھے پہچانو، الحمدللہ الذی اجرا عند بابی العزت عین العزہ، کہ مجھے پہچانو، تعریف اس خدا کی ہے جس نے عزت کا چشمہ علی کے دروازے پہ چھوڑا ہے. کیا سنا آپ نے؟ جس نے عزت کا چشمہ علی کے دروازے پہ چھوڑا ہے، جس نے میرے دروازے پہ سر جھکایا. دیکھیں چشمے سے پانی لیتے ہیں نا، سر جھکا کے ایسے اٹھاتے ہیں. جس نے میرے در پہ سر جھکایا وہ عزت سے سیراب ہو گیا، اور جب میرے دروازے پہ اکڑ کے آیا وہ قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا. تو عزت کا در علی پہ. تو غرور سے بچنا چاہیے. مولا متقیان، کیونکہ فقط نہج البلاغہ ہی مولا کا کلام تھوڑا ہی ہے، اور ایک بڑا سمندر ہے کہ جو علی کے سینے سے نکل رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کمیل کبھی غرور میں مبتلا نہ ہونا. مولا کیا مطلب؟ کہ غرور ایک ایسی بیماری ہے، سنیے ایک نتیجے پہ پہنچاؤں گا. غرور ایسی بیماری ہے کہ جو آ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہماری بستی میں ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت منکسر ہیں، لیکن سینے میں دبی ہوئی ہے میں. ہاں، فرمایا غرور اتنی خراب چیز ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے. جیسے کینسر ہوتا ہے نا، جب درد اٹھتا ہے بہت پہنچ جاتا ہے آگے تب جا کے پتہ چلتا ہے، کہ غرور ایسی چیز ہے کہ آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو سوالی بھی تو کمیل جیسا ہونا. کیا سن رہے ہو بھائی؟ معرفت پڑھ رہا ہوں، معرفت. سوالی بھی کمیل جیسا ہو. کمیل نے پلٹ کے کہا کہ مولا حیدری یا علی. کمیل نے پلٹ کے کہا کہ مولا اگر اتنی خطرناک بیماری ہے تو آپ تو مولا کل ہے نا، آپ تو در علم ہے نا، آپ تو شہر علم کا دروازہ ہے نا. آپ کچھ بتا دیجئے علامت تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غرور میں جانے والے اور بچ جائیں. فرمایا کمیل 2 نشانی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا. سنیں اور یاد رکھیں. کمیل 2 نشانی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا. اگر یہ نشانی تم میں آ گئی سمجھو تم نے وادی غرور میں قدم رکھ دیا. مولا کیا نشانی؟ کہا کہ کمیل اگر تم کہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے کسی چاہنے والے کا وہاں داخلہ ہو، جب وہ آئے اور تمہارا اس کا احترام کرنے کا دل نہ چاہے. کہیں لے جاؤں گا آپ کو، یہاں تھوڑے چھوڑوں گا. کمیل تمہارا اس کا احترام کرنے کا دل نہ چاہے
تو سمجھ لینا وادی غرور میں قدم رکھ چکے ہو۔ مولا کیا کرو اس مرض سے بچنے کے لیے؟ کہا جس چیز کا دل چاہ رہا ہے وہ نہ کرنا، میری محبت پہ عمل کرنا۔ کہ مولا کیا کروں؟ کہ جب تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ احترام نہ کروں تو میری محبت کو غلبہ دے کے کھڑے ہو جانا۔ دیکھیں علاج مولا نے ساتھ ساتھ بتایا۔ کہ مولا دوسری علامت کیا ہے؟ دیکھیں ہوتا نا ہمارے معاشرے میں، یہ ہوتا ہے، معاشرے میں ساتھ لے کے چلوں گا آپ کو، معاشرے میں ہوتا ہے۔ فرمایا مولا دوسری کون سی علامت ہے؟ تو مولا متقین فرماتے ہیں کمیل اگر تمہارے سامنے ہمارے کسی چاہنے والی کی تعریفیں بیان ہوں اور وہ تعریف تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے، ارے نہیں میں تو یہاں تو معزن ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، تو تم وادی غرور میں قدم رکھ چکے ہو۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، وہاں تک آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ارے جس کے حلق سے مومن کی تعریف نہ اترے جب وہ مغرور ہوتا ہے، تو جس کے حلق سے امیر المومنین کی فضیلات، بچے لگاتے نعرہ، بس کوئی جوان نعرہ نہیں لگاتا یہاں، جو نعرہ لگا رہے بچے لگا رہے ہیں۔ یا سلامت رہیے۔ فرمایا مولا جب ایسا ہو غرور میں مبتلا ہو تو کیا کریں؟ تو کیا خوبصورت جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر میرے چاہنے والے ہو تو فوراً اپنے دل کے کہے کو دبا دینا اور محبت سے نکلی بات کو اپنا لینا۔ جو دل کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف ہمارے دل سے، ہمارے حلق سے نہیں اتر رہی ہے، تو بڑھ کے تم بھی دو چار تعریفیں کر دینا۔ اچھا نسخہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ سے راستے میں کہے کہ بھائی فلاں نے نوحہ بہت اچھا پڑھا، اور آپ کو لگا مجھ سے اچھا تھوڑا ہی ہے، یہ کیا بات کر دی؟ تو اگر علی کے چاہنے والے ہو تو فوراً علاج کرنا۔ بولو گے تو فائدہ ہوگا بھائی۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں بڑھ کے تم بھی دو چار تعریفیں کر دو۔ دیکھیے یہ ہے جب محبت علی گناہوں پہ غالب آتی ہے، بڑھ کے تم بھی دو چار تعریفیں کر دو۔ کیسے؟ کہ بھائی ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے پڑھتے بہت اچھا ہے، لگتا نہ ہو اچھا، چاہے کیسا بھی لگتا ہو، لیکن جب دل میں غرور آ رہا ہے نا کہ اس سے اچھا تو میں پڑھتا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، تو بڑھ کے دو چار باتیں آپ بھی کہہ دو کہ ہاں ہم جانتے ہیں بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور کیا کہنے ان کی آواز تو ندیم سرور سے ملتی ہے، کیا شاعری کرتے ہیں، حضرت میر انیس جیسا کلام کہتے ہیں، کیا مجلس پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں، ہے نا، تاکہ تھوڑا سا مجمع تھوڑا سا اور بیدار ہو جائے۔ تو فرمایا مولا علی نے کہ جب بھی وادی غرور میں قدم رکھو کمیل فوراً علاج کرنا۔ مولا اگر علاج نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کہ مسلمان تو دور کی بات علی کے شیعہ نہیں ہو، فوراً علاج کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کمیل دو چیزیں ہیں، ایک ہے غرور اور ایک ہے فخر۔ ہاں فرمایا علی کے چاہنے والے ہونا تو فخر سے بھی بچنا۔ اب یہ جملہ گفتگو کے آخر میں یاد آئے گا انشاءاللہ، آپ کی پرواز ہوگی بلندی پر۔ فرمایا کہ اگر علی کے چاہنے والے ہو فخر سے بچنا۔ کہ مولا فخر سے کیوں بچیں؟ کہ اس لیے کہ فخر کے سرے غرور سے ملتے ہیں، فخر کرتے کرتے ایک نہ ایک دن غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فخر کیا ہے؟ غرور کیا ہے؟ غرور ہے کہ جیسا میرا بچہ ویسا محلے میں کسی کا نہیں، اور فخر کیا ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیے بہت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اگر تم فخر بھی کر رہے ہو کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، 4-6 بار یہ بات کہو گے، 5ویں بار غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر یہ کہنے لگو گے جیسا بیٹا میرا ہے ویسا پھر کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا کمیل خبردار اگر علی کے چاہنے والے ہو تو غرور سے محفوظ رہنا۔ اور غرور کون کرتا ہے؟ جو نفس کو نہیں پہچانتا۔ اپنی اوقات کو پہچانو گے تو کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہوگے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا وہ پھر خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ انعام یہ ملتا ہے کہ وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جب دل میں کسی بھی بات کو لے کے غرور آئے تو کفن میں لپٹا ہوا اپنا منہ دیکھ لینا کہ یہ چہرہ ایک دن مٹی پر رکھا ہوا ہوگا، تو پھر غرور کس بات پہ کرنا ہے؟
تو فخر سے بھی بچنا. یہ چوراہے پہ ہوتا نا کہ فخر یہ وہ نہیں، اس سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ فخر کے سرے غرور سے ملتے ہیں. پھر میرے مولا نے فرمایا کمیل ارے فخر کی اجازت تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دی. تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں تاکہ لطف آ جائے. پھر فخر کی اجازت تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دی. مولا کیا مطلب؟ کہ ایک نبی تھے حضرت موسیٰ، انہیں اللہ نے علم دیا، حکمت دی، کتاب عطا کی توریت، اولو العزم پیغمبر بنا دیا، اولو العزم نبیوں میں سے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ نے یہ عہدے عطا کر دیے تو انہوں نے ایک دن سوچا، کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ معجزہ تھا، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اس کو آنکھیں مل جاتی تھی. آئے ہائے 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 ہائے، کہیں یہاں تھوڑے چھوڑوں گا آپ کو. اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، روشنی مل جاتی تھی. انہوں نے سوچا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو عالم ہوں، حکمت جانتا ہوں، اور میں تو نابینا کو بینائی دے دیتا ہوں. اللہ کو ان کا یہ سوچنا اچھا نہیں لگا. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو ان کا ایسا سوچنا، میرے ساتھ جڑ رہیے گا، اچھا نہیں لگا. ایک مرتبہ کوئی اپنی ماں کو لے کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا، بہت دور سے تھکا ہوا آیا. اس نے کہا سنا ہے کہ تم بینائی عطا کرتے ہو. کہا ہاں میں ہاتھ رکھتا ہوں بینائی آ جاتی ہے. کہا اگر آپ نے میری ماں کی بینائی پلٹا دی تو میں اسلام لے آؤں گا. تو انہوں نے ماں کو وہاں بٹھایا. نبی نے اپنی چادر نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی اور چادر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ چادر ہٹا اور دنیا کو دیکھ. عزیزان گرامی چادر ہٹائی گئی، لیکن جب آنکھ کھولی تو دنیا نظر اب رہ گئی کہیں، دنیا نظر نہیں آئی. پھر دوبارہ حضرت موسیٰ نے چادر ڈالی، پھر کچھ جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ چادر ہٹا اور دنیا کو دیکھ. جیسے چادر ہٹائی آنکھیں کھولی، دنیا نظر نہیں آئی. 70 مرتبہ یہی عمل انجام دیا. ایک سوچنا کہاں لے گیا، نہیں پہنچے آپ. 70 بار یہی عمل انجام دیا گیا. نہ روشنی آنا تھی نہ روشنی آئی. بھئی کلیم اللہ بھی تو ہے نا، اللہ سے کلام کرتے، فرق کا پروردگار. اگر معجزہ چھیننا ہی تھا، نہیں اکیلا میں چھوڑو، اگر چھیننا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا؟ آواز آئی موسیٰ معجزہ اب بھی ہاتھوں میں ہے. کہ پھر بینائی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کہ اپنی اوقات پہچانو. تمہیں ہم نے بنی اسرائیل کا نبی بنایا ہے، باہر والوں کا نہیں بنایا. یہ عورت باہر سے آئی ہے. ارے اب بھی نہیں پہنچے آپ. حیدری آخر میں لگایا کرو نعرہ، آخر میں جب کہوں تب لگایا کرو. یہ عورت بنی اسرائیل کے باہر کی رہنے والی ہے. تم نے کیا سوچ لیا کہ تم جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو گے شفا مل جائے گی؟ اپنی حدیں پہچانو. اولو العزم بڑے ہی ہو، صاحب کتاب بھلے ہی ہو، مگر محدود علاقے کے نبی ہو. باہر والوں کو شفا نہیں دے سکتے. اس کا مطلب اگر کوئی باہر والوں کو شفا دے تو اس کا دائرہ بڑا ہے. اگر کوئی زمین والوں کو شفا دے اس کا دائرہ بڑا ہے. اگر کوئی آسمان والوں کو شفا دے اس کا دائرہ بڑا ہے. میں نے دیکھا محمد کی آغوش میں حسین آئے، فطرس چلا. زندہ باد، زندہ باد. مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حیدری. بس بھائی بس، اور نعرے نہیں اتنا وہ ہوتے ہیں، مجھے پڑھنے دو. ہاں جزاک اللہ. مولا سلامت رکھ کے. نعرے لگانے والوں کو عزت ہے. بڑے چھوٹے سے بچہ ماشاءاللہ نعرہ لگاتا ہے. بہرحال یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ خون کا اثر ہوتا ہے. علی علی علم سے نہیں ملتا. ماں نیک ہو، باپ ایک ہو، ہاں تب علی ملتا ہے. تو عزیزان گرامی کا اپنی حیثیت پہچانو. باہر کے نبی نہیں ہو، بنی اسرائیل کے نبی بنا کے بھیجے گئے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے گا شفا لے جائے گا. اور سلام کرو حسین ابن علی کو کہ وہ آسمانوں کے خرابے سے کہیں سے آیا اور آ کے اپنا بدن مس کیا، بالوں پر آ گئے. حسین کتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ارے جو چھوٹی موٹی جگہ پہ کوئی ڈاکٹر ہو اس کے چرچے ہو جاتے ہیں، اور جو یہاں والوں کو بھی شفا دے
وہاں والوں کو شفا دے. اسے حسین کہتے. حسین وہ بادشاہ ہے جس کا بچپنا بھی سخاوت ہے, جس کی جوانی بھی سخاوت ہے, جس کا بڑھاپا, جو سمجھ گیا میرے ساتھ دے گا, جس کا بڑھاپا بھی سخاوت ہے, جس کے بچپن نے کسی بے پر کو پر دے دیے, جس کی جوانی نے کسی بے پسر کو پسر دے دیے, اور جس کے بڑھاپے نے حر کو مقدر. تو ذرا سا سوچا کہ میں تو آنکھیں دے دیتا ہوں اور وہ بینائی دے دیتا ہوں. سوچا میں تو پڑھا لکھا ہوں. آواز قدرت آئی, قرآن میں واقعہ موجود ہے جو پڑھ رہا ہوں فی الحال. آواز قدرت آئی. تم نے اپنے آپ کو کیا سوچا؟ پڑھا لکھا ہوں. فخر بجا نہیں ہے. جاؤ, تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. کون؟ حضرت خضر. کسی وقت نبی تھے, اب نبی نہیں رہے, اور زندہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی کا انتظار کرنا ہے. نہ ایسے تھوڑا ہی سنو گے بھائی. کسی کے انتظار میں زندہ اللہ نے رکھا ہے. ابھی نبوت نہیں ہے, لیکن اللہ نے علم دیا. علماء یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس سوچنے کی وجہ سے موسیٰ کا علم گھٹا دیا, خضر کا علم بڑھا دیا. کہا جاؤ پڑھنے جاؤ. ایک سوچنا کہاں لے گیا بھائی؟ اب گئے پڑھنے کے لیے. جو خضر تمنا کرتے تھے کہ میں کبھی موسیٰ سے ملوں, انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, کھولا تو موسیٰ سامنے. کہا کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ کہا میں تو پڑھنے آیا ہوں. اللہ نے کہا کہ جاؤ خضر سے جا کے پڑھو. اس کو ہم نے علم دیا. اب جو سینے میں محسوس کیا تو واقعی علم آ چکا تھا. تو پلٹ کے کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے علم دیا ہے, مگر یہ علم زیادہ ہے. نہیں سوچا ہی نہیں, آپ نے سنا ہی نہیں اس کا مطلب کہ یہ اللہ نے مجھے علم دیا, یہ علم بہت زیادہ ہے. تم میرا علم برداشت نہیں کر سکتے. یہ میں پہ غور کرنا. تم میرا علم برداشت نہیں کر سکتے. پہلے میرے ساتھ سیر پہ چلو, میں امتحان لوں گا, ٹیسٹ میں پاس ہو کے تب پڑھاؤں گا. دیکھو ایک سوچنا کہاں لے کے چلا گیا. اب قرآن کریم میں پورا واقعہ آیتوں میں موجود ہے کہ چلے وہاں ایک لڑکے کو قتل کر دیا, ایک جگہ پہ کشتی کو خراب کیا, ایک جگہ جو دیوار گری تھی اس دیوار کو بنا دیا. بار بار سوال کرتے رہے حضرت موسیٰ کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. کہا میں نے منع کیا تھا نا کوئی سوال نہیں کرنا, مجھ سے بار بار پوچھنا نہیں. اور جب آخر تک کلام مکمل ہو گیا فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, جاؤ تم پڑھنے کے قابل. کہاں ایک سوچنا موسیٰ کو کہاں لے, قرآن میں موجود ہے, اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. ایک سوچنا موسیٰ کو کہاں لے گیا. خضر نے کہا میرا علم زیادہ ہے بھائی, آپ برداشت نہیں کر سکتے. کہا یہ بتاؤ وہ کیا کیسے تھا, وہ جو کشتی میں سوراخ کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ غریبوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا, میں نے سوراخ کر کے کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ مایوب کشتی کو چھوڑ کے چلے جائیں. گری ہوئی دیوار کو اس لیے بنایا کہ یتیم کا خزانہ تھا, اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لٹ جاتا. یتیم کے لیے میں نے اہتمام کیا کہ دیوار بنی رہے گی, یتیم جوان ہو جائیں گے, خزانہ انہیں مل جائے گا. اور یہ جو بچہ میں نے مارا ہے یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا, ماں باپ کو نقصان پہنچانے جا رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کو اس سے بہتر بیٹا عطا کرے. ذرا سا علم کیا ملا, خضر سینوں کی باتیں دیکھنے لگے, نیتیں پڑھنے لگے. ارے اتنا علم تو علی کی ذوالفقار میں ہے. پلٹ کے کہا جاؤ تم پڑھنے کے قابل نہیں ہو. آواز قدرت آئی, خضر ہم نے تمہیں علم کیا دے دیا, نہیں سمجھو گے تو یہیں رہ جاؤ گے. خضر ہم نے تمہیں علم کیا دے دیا, تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا علم موسیٰ برداشت نہیں کر سکتے. تم نے یہ کیسے کہا کہ میرا علم زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, یہ میں ہی تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. خضر جاؤ, سوال ہے تم سے, سوال کا جواب لے کے آ جاؤ. کہا پروردگار کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون کون سی شے ہیں جو ایک دوسرے پہ حاوی ہیں. خضر نے کہا پروردگار مجھے کیا پتا, جو تو بتائے گا مجھے پتا چلے گا. کہا جاؤ بدل لو. گئے حضرت موسیٰ کے پاس, موسیٰ سوال لایا ہوں. کہا ارے کل تو میں آیا تھا. بھائی نہیں غور نہیں فرما رہے ہیں, ذرا سا فخر کہاں لے گا, کل تو میں آیا تھا, اب تم میرے پاس. کہا اللہ نے کہا ہے جواب لاؤ, جواب میرے پاس ہے نہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ حاوی ہیں؟ کہا میرے پاس جواب نہیں. زمانہ گزرا, حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا, خضر عیسیٰ کے پاس گئے. عیسیٰ اللہ نے سوال کیا ہے. کہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں, ایک ایک جملے پہ توجہ, جو ایک دوسرے پہ حاوی ہیں. کہا مجھے کیا پتا.
زمانہ گزرا، اولیاء کا زمانہ آیا، ہر ولی کے پاس خضر گئے، آواز آئی قدرت کی، جواب ملا کا نہیں ملا، کہ جاؤ اور اولیاء آنے والے ہیں، جواب ملا کا نہیں ملا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ حضرت خضر پہ وحی نازل ہوئی، خضر جواب ملا، کہ اللہ نہیں ملا، کہ جاؤ مدینے چلے جاؤ، ہماری جانب سے جواب دینے والے آ گئے۔ حیدری بس بھائی اور نہیں، جاؤ مدینے چلے جاؤ، ہماری طرف سے جواب دینے والے آ گئے۔ اب روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں کی خدمت میں۔ جس وقت حضرت خضر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اس وقت امام حسن نبی کے پاس بیٹھے تھے اور 2 یا 3 برس کی عمر تھی۔ جو ولایت کا جوش دل میں محسوس کر رہا ہے وہ میرا ساتھ دے گا۔ 2 یا 3 برس کی عمر تھی۔ جیسے ہی حضرت خضر پہنچے، کہا یا نبی اللہ، اللہ نے توجہ، اللہ نے سوال کیا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے بچے سے پوچھ لو۔ نہیں یہی رہ گئے تو آگے کہاں تک چلیں گے، میرے بچے سے پوچھ لو۔ اب روایت یہ ہے کہ حضرت خضر ہیں جو 2 زانو ہو کے بچے کے سامنے بیٹھے، ہائے کیا سنتے ہیں آپ، بچے کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ سوال لایا ہوں۔ امام حسن نے کھیلتے کھیلتے کہا، ارے سوال نہ کرو، ہمیں سوال بھی پتا ہے، سوال کا جواب۔ ہمیں سوال بھی پتا ہے، سوال کا جواب بہت جلدی لے کر رہا ہوں آپ کو، ہمیں سوال بھی پتا ہے، سوال کا جواب بھی پتا ہے۔ کہا کہ بس تو پھر بتا دیجئے، کہا جاؤ اللہ نے آپ سے یہی تو پوچھا تھا کہ کون کون سی چیز ایک دوسرے پہ بھاری ہیں، کہا یہی سوال تھا، کہا جاؤ اللہ پوچھے تو جا کے اللہ سے عرض کر دینا کہ تیرے بندے نے جواب دیا ہے۔ یہ بندہ بہت اہم ہے، ہائے جو نہیں پہنچے، یہ تیرے بندے نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے کائنات میں حاوی بنایا ہے پتھر پہ حاوی ہے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے پہ حاوی ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ پہ حاوی ہے پانی، کیسے چاہے سنیں، جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی پہ حاوی ہے بادل جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل پہ حاوی ہے ملک جن کے دل میں ولایالی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو، بادل پہ حاوی ہے ملک جو بادل کو ہلاتا ہے، ملک پہ حاوی ہے موت جو اس کو موت آ جائے گی ملک الموت اسے موت دے دے گا، اور ملک الموت پہ حاوی ہے اللہ کا امر، اور اللہ کے امر کے اوپر حاوی ہے اولی الامر، اور ہمیں پہچانو وہ اولی الامر ہم ہیں۔ بس بھائی حیدری، ہمیں پہچانو وہ اولی الامر ہم ہیں۔ کھیلتے کھیلتے 2-3 برس کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، اور جواب کا لہجہ دیکھا ہے آپ نے اللہ کے بندے نے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی اپنی فضیلت بیان کرنی ہو نا تو پہلے کو اللہ کا بندہ، یہ اہل بیت کے در سے سبق ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ کمیل ابن زیاد اللہ نے شرمندہ کیا، چاہے حضرت خضر رہے ہوں چاہے حضرت موسیٰ رہے ہوں، اللہ نے شرمندہ کیا۔ ایک اور نبی تھے جن کا نام تھا سلیمان بن داؤد، انہوں نے کہا پروردگار محل بنانا چاہتا ہوں، کہا جاؤ سلیمان اجازت دی بنا لو۔ جب محل بن گیا اللہ نے اختیارات دیے، پرندے ان کے اختیار میں، چرندے ان کے اختیار میں، زمین ان کے اختیار میں، آسمان ان کے اختیار میں، ہوا ان کے اختیار میں، فضا ان کے اختیار میں، پرندے ان کے اختیار میں۔ ایک دن کوئی پرندہ مقصد سے بھٹک کے چلا گیا، سورج کی روشنی آنکھوں پہ پڑی، نبی نے کہا کہاں گیا ہے، آئے گا تو قتل کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت سلیمان نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا اور یہ بتا دیا جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بس بیٹا بس جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بنا لو، محل بنا لیا۔ اب جب محل بنایا، میں پہ دھیان دینا، میں کیا کہا تھا کہ میں عالم ہوں، میں آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، میرے پاس اللہ نے زیادہ علم دے دیا ہے، موسیٰ تم کیا برداشت کرو گے؟ اللہ نے جب کہا بنا لو محل تو سلیمان نے بہت زبردست محل بنوایا جنات کے ذریعے، اور جب محل بن گیا کمیل تو حضرت سلیمان بن داؤد نے عجیب جملہ کہہ دیا۔ سلیمان نے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ اس محل کو سب سے پہلے میں دیکھوں گا۔
جو پہنچا مجھے بتا دے، کیونکہ محنت یہاں آ رہی ہے. اس محل کو سب سے پہلے میں دیکھوں گا. خبردار، میں نے بنوایا ہے، میرے علاوہ کوئی اور محل میں نہیں جائے گا. کمیل اللہ نے عجیب نظام یہاں پہ پیش کیا. جیسے ہی سلیمان بن داؤد نے محل میں قدم رکھا تو دیکھا سامنے زینے سے کوئی ٹہل کے اتر رہا ہے. رہ گئے آپ، رہ گئے آپ، رہ گئے آپ. سامنے زینے سے کوئی ٹہل کے اتر رہا ہے. سلیمان بن داؤد چونکہ بادشاہ بن چکے تھے، مزاج شہنشاہی پہ گرا گزرا اور کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر کوئی میرے محل میں نہ آئے، میری اجازت. میں نے کہا تھا، غور فرمائے، میں نے کہا تھا. کمیل آنے والے نے کہا میں وہ ہوں کہ جو تمہاری میں توڑنے آیا ہوں. زندہ باد، سلامت رکھے مولا. میں تمہاری میں ہی تو توڑنے آیا ہوں. کہا تو ہے کون؟ کہا رہے میں وہ ہوں. غور نہیں کہا آپ نے. ملک الموت نے کہا میں تمہاری میں توڑنے آیا ہوں. نہیں غور فرمایا. ملک الموت نے کہا میں تمہاری میں توڑنے آیا ہوں. کہا ہے کون؟ کہا میں وہ ہوں جو روحیں قبض کرتا ہوں. چلو وقت نہیں رہا، چلو اب وقت آ گیا، اب مرنا ہے. میں وہ ہوں. کہا کہ میری اجازت تو لے لیتا. کہ تم نے پہچانا نہیں نبی اللہ؟ ارے میں وہ ہوں، جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا. اللہ کی آواز ملک الموت کو آئی. اے ملک الموت، کیسے سنیں گے جبریل کے پروں پر؟ اے ملک الموت، ہم نے تجھے سلیمان بن داؤد کی میں توڑنے بھیجا تھا، تو خود میں گرفتار ہو گیا. زندہ باد. تو خود میں گرفتار ہو گیا. تو نے کیا کہا؟ میں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا، جس دروازے پہ جاتا ہوں اجازت. ارے میں اللہ ہوں، اللہ، میں تیری بھی میں توڑوں گا. آدر فاطمہ. میں اللہ ہوں، اللہ. زندہ باد. بس بھائی، میں اللہ ہوں، اللہ، میں تیری بھی میں توڑوں گا. آدر فاطمہ پہ آ، آدر فاطمہ پہ آ. ہاتھوں کو باندھے در فاطمہ پہ کھڑا ہے. اجازت ہو تو آ جاؤں. بی بی نے بھی اختیار دکھایا کہ نہیں ہے. پھر کہا اجازت ہو تو آ جاؤں. چلا گیا، پھر آیا، اجازت ہو تو آ جاؤں. کہا نہیں ہے. بابا کی آنکھ کھلی. کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ کوئی ہے جو بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. کہ پھر کہ منع کرتی ہوں تو چلا جاتا ہے. ارے کیا سنا؟ منع کرتی ہوں چلا. کہا بیٹی یہ تیری عزت کی بات ہے جو یہ جا رہا ہے، ورنہ یہ کہیں رکتا نہیں. یہ تیری عزت کی بات ہے. تو کہاں سے عزت کا چشمہ جاری ہوا؟ آئے جملہ پلٹا نہیں پلٹا. عزت کا چشمہ در علی پہ جاری ہو رہا ہے. اگر عزتیں چاہیے تو در علی پہ آ جائیے. بزرگی چاہیے تو در علی پہ آئیے. فرمایا کمیل ابن زیاد، اللہ نے چاہے وہ موسیٰ رہے ہوں، ہائے ہائے ہائے، موسیٰ کو شرمندہ کر دیا. چاہے وہ خضر رہے ہوں، خضر کو شرمندہ کر دیا. چاہے وہ ملک الموت رہا ہو، ملک الموت کو شرمندہ کر دیا. اللہ سب کو شرمندہ کرتا ہے. اللہ سب کو شرمندہ کرتا ہے. جب بھی کوئی کہتا ہے میں، اللہ شرمندہ کر دیتا ہے. لیکن کمیل فخر کر اپنے مولا پر، اس لیے کہ منبر کوفہ کے ابیض منبر پہ نہ جانے کتنی بار میں نے کہا میں فاتح خیبر، میں فاتح خندق، میں زہرا کا شوہر، میں حسنین کا بابا. اللہ نے عزتوں کا چشمہ در علی پہ چھوڑا ہے. در علی پہ آؤ، عزتوں سے سرفراز ہو جاؤ. عزت در علی پہ. اللہ نے کبھی علی کو نہیں روکا. کہا مولا کوئی ایسی دلیل تو ہو جو میں، کیونکہ ہر بات ہر کوئی ہضم نہیں کرتا ہے. مولا کوئی ایسی دلیل دیجئے اس بات کی کہ اللہ آپ کو نہیں روکتا. کوئی ایسی دلیل تو دیجئے تاکہ میں آپ کے بغض رکھنے والے کے منہ پہ تماچے کی طرح مار دوں. کہا کہ کمیل ہم تمہیں دلیل بھی دیں گے. اب آپ کا امتحان ہے. اب دلیل دیں گے. کہ مولا دلیل دیجئے. کہ وہ خندق کا موقع جب میں عمرو ابن عبدود کا گلا کاٹ کے، جو تاریخ جانتے ہو میرے ساتھ ہو گئے، عمرو ابن عبدود کا گلا کاٹ کے اور یوں جھومتا ہوا
نہیں، میرے لہجے پہ غور نہیں کیا. جھومتا ہوا نبی کی طرف بڑھا تو کچھ مجھ سے بغض رکھنے والے لمبے لمبے لوگ نبی کے پاس شکایت لے کے پہنچے، یا علی، یا نبی اللہ، علی کی چال اچھی نہیں ہے، علی کے چلنے کا انداز اچھا نہیں ہے. تو نبی نے کہا خبردار، مجھ سے علی کی شکایت نہ کرو، ارے یہ چال تو اللہ کو اچھی لگتی ہے. یہ علی کا لہجہ، یا علی زندہ باد. یہ علی جو فخر کے انداز میں آ رہے ہیں، یہی چال تو اللہ کو پسند ہے. تم علی کی مجھ سے شکایت نہ کیا کرو، یہ چال تو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سب کو شرمندہ کرتا ہے، علی کو نہیں روکتا. علی فرمایا کمیل ابن زیاد، کبھی غرور میں مبتلا نہ ہونا اور فخر سے بھی بچنا، اس لیے کہ فخر کا نتیجہ پشیمانی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ انسان پشیمان ہو جاتا ہے. اور مولا اگر کبھی فخر کرنے کا دل بھی چاہے تو مولا کیا کروں، کہا اس کی دوا بھی ہم تمہیں دیں گے. جب کبھی تمہارا فخر کرنے کا دل چاہے تو اپنے مولا پہ فخر کرنا، اپنی ولایت پہ فخر کرنا. اور جب دل چاہے کہنا واہ میرے مولا تیرا کیا کہنا، واہ میرے مولا تیرا کیا کہنا. جب کبھی چوراہے پہ فخر کرنا چاہو تو مجمع کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ مجھے پہچانو، میں علی کا ماننے والا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے نماز پہ فخر کرنے لگنا. مسجد میں میں اتنی رکعت پڑھتا ہوں، میں نماز شب پڑھتا ہوں. غور فرمایا آپ نے؟ یہاں پہ اگر تم کہو گے تو سارا ثواب گیا. اللہ کہے گا کیا کہا؟ نماز پڑھتا ہوں، تیرے سے اچھی نماز ملائکہ پڑھتے ہیں. کیا کہا؟ نماز شب پڑھتا ہوں. وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدوں میں ہے تو سجدوں میں ہے. جا اپنی نماز کو لے جا، مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اگر مسجد سے نکل کے کہو گے نا میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں سجدے کرنے والا ہوں، ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، سارے روزے منہ پہ مار دی جائیں گے. اور جب یہاں سے فرش اعضاء سے باہر جا کے کہو گے میں ماتم کر کے آیا ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، ثواب بڑھتا چلا جائے گا. لبیک یا یہ بچے نعرہ لگاتے ہیں، بڑے کیوں نہیں لگاتے؟ آخر بابا آخر کیا وجہ ہے؟ لگایا کرو بھائی، تو ثواب کی چیز ہے. جب بھی کسی نے سوچا میں، اللہ نے اسے شرمندہ کیا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فخریہ انداز میں کہیں میں، تو آؤ در حسین پر، یہاں بیٹھو اور آ کے کہو کہ میں حسین کا نوکر ہوں، میں ماتمی ہوں، میں نوحہ خان ہوں، میں مولا کا ذکر کرتا ہوں، میں در حسین کا نوکر ہوں. اگر آپ کی آنکھوں پہ حیرت ہے تو پھر کس کی آنکھیں خوش ہوں گی اس جملے پر؟ عزیزان گرامی، شاید آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے، جب فطرس در حسین پہ آیا تھا اور بالوں پر لے کے جب اڑ کے فرشتوں میں گیا اور اونچی پرواز کی، تو فرشتوں نے دیکھا کہ فطرس کہہ رہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو جبریل نے کہا فطرس یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی مدت کے بعد تو بالوں پر ملے ہیں، پھر سے تو غرور میں مبتلا ہو گیا. کہ غرور نہیں کر رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں، اور وہ بھی حسین پر. مم مثلی انا برید الحسین، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. تم سب کے پاس اللہ کے دیے ہوئے پر ہے، میرے پاس حسین کے دیے ہوئے پر. اللہ، تم سب کے پاس اللہ کے دیے ہوئے پر ہیں. کہ اگر اللہ نے چھین لیے، کہ اب نہیں چھینے گا اللہ. ہاں، اب اللہ کا کیوں نہیں چھینے گا؟ کہ اللہ دیتا تو چھین لیتا. یہ تو دیے ہی حسین نے ہیں، اور حسین کا مزاج یہ ہے، جو چیز ایک بار دے دیتا ہے وہ پھر واپس نہیں لیتا ہے. جو بھی چیز حسین نے ایک بار دے دی وہ کبھی حسین نے واپس نہیں لیے. حسین اتنے بڑے سخی کا نام ہے کہ حسین نے آنسو آپ کو دیے. یہ آنسو کس نے دیے؟ حسین نے دیے. حسین کے غم میں بہے،
آپ کے کہاں ہیں؟ حسین نے ہی تو دیے ہیں، حسین کے نام پہ بہ رہے ہیں، ورنہ نکلتے کیوں؟ حسین نے دیے، اور جب آپ نے ان کو نکالا حسین ہی کے دیے ہوئے آنسوؤں کو نکالا، تو حسین نے کہا مجھے بہت اچھا لگا، لے جنت لے جا۔ حسین کے سخاوت کا لبیک یا حسین، حسین کے لبیک یا، مل کے لبیک یا حسین، مردہ آباد، زندہ آباد۔ یا علی، مولا سلامت رکھے۔ بہت اچھے انداز میں آپ حضرات سن رہے ہیں، کوئی باتیں نعرہ نہیں لگا رہے تو کیا ہو گیا؟ اتنی بہت ہے کہ آپ بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں۔ آنسوؤں کی کیا کہنا، حسین کے عطا کردہ آنسو ہیں، اور ہم سے بھی بہت آگے ہیں یہ آنسو ہیں۔ کبھی شعر کہا تھا میں نے کہ ہائے ہائے ہائے، شعر سنتے ہیں آپ؟ کہا تھا کہ آنکھ سے نکلے، ابھی مجھے کہا بھی تھا کسی نے کہ شعر پڑھ دینا، آنکھ سے نکلے رومال فاطمہ میں آ گئے۔ آنکھ سے نکلے، جو شعر فہمی رکھتے ہیں، آنکھ سے نکلے رومال فاطمہ میں آ گئے، میرے آنسو مجھ سے پہلے کربلا میں آ گئے۔ ہمیں فخر ہے در اہل بیت پر، ہمیں فخر ہے در علی سے، ہمیں اپنے اوپر کوئی گمان نہیں ہے، ہمیں اپنے کسی عمل پہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جملہ یاد رکھنا گفتگو کا ماخذ ہے، نہج البلاغہ سے مولا فرماتے ہیں کبھی اپنے اوپر غرور فخر کچھ بھی نہیں کرنا، فخر بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ فخر کے سرے غرور سے جا کے ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو سوچنا تو ایک میت کی طرح سوچنا، اگر خود کو سوچ رہے ہو اکیلے کو، ورنہ علی کے ساتھ سوچو، ورنہ فرش عزا کے ساتھ ملا کے سوچو، حسین کے ساتھ سوچو۔ آنکھ سے نکلے رومال فاطمہ میں آ گئے، میرے آنسو مجھ سے پہلے کربلا میں آ گئے۔ ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیاسے ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ اگر مل رہا ہو تو تھوڑا سا بولا کرو بھائی، ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیاسے ہیں۔ دو چار سنا دوں گا آپ کو میں، چونکہ تھوڑا مزاج مجھے بدلنا ہے آپ کا۔ پیاسے ہیں، کوئی ڈرے ڈرے سے بیٹھے ہیں آپ۔ ہم جو عقیدہ ملے تو بولیے گا، ہم جو در، اپنا ہی پڑھ رہا ہوں کلام، کسی کا نہیں، ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیاسے ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے لشکر کو رلایا کہ جنا سے عباس بھی اصغر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے، ہاں سبحان اللہ، اس طرح سے دشمن کو رلایا کہ جنا سے عباس بھی اصغر کی طرف۔ اے سمجھ جانا تب بولنا، شعر بہت اہم ہے۔ اے حسن کی آنکھوں نہ پلک اپنی جھپکنا، اے حسن کی آنکھوں نہ پلک اپنی جھپکنا، یوسف رخ اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائی دیے تو مکمل کر دیتا ہوں۔ یوسف رخ اکبر کی طرف، دوست سمجھ گیا میرا سلام، یوسف رخ اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں جری نے، کائنات کا سب سے حسین منظر، وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں جری نے کہ حیدر در خیبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بڑا نعرہ لگ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے غدیری نعرہ، حیدری۔ ہم جو در حیدر کی طرف، بڑا شعر ہے تو بڑی داد ہونی چاہیے۔ ہم جو در حیدر، مل جانا سب کو، ہم جو در حیدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیاسے ہیں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ وزن اٹھا رکھا ہے چلو میں جری نے، حیدر در خیبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہٹ ہٹ کے جگہ اپنی بدلتے ہیں سپاہی، ہٹ ہٹ کے جگہ اپنی بدلتے ہیں سپاہی، عباس جو لشکر کی طرف دیکھ۔ لبیک یا عباس، مل کے لبیک یا عباس، زندہ باد زندہ باد۔ ہٹ ہٹ کے جگہ اپنی بدلتے ہیں سپاہی، عباس جو لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو داد و تحسین ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کبھی نہ فخر کرتے نہ غرور کرتے۔ جب سبحان اللہ بھی کہتے ہیں نا تو علی کے نام پہ کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، یہ پرورش ہے ہماری
یہ زبردست تربیت ہماری حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کر کے گئی ہیں کہ جس کے ذریعے ماشاءاللہ بہت خوب آپ سنتے ہیں، بہت زبردست، آپ توجہ سے آپ نے سنا ہے گفتگو کو۔ جو عزت ہے وہ در اہل بیت سے، ہائے اہل بیت نے تو غلاموں کو عزتیں دی ہیں، اہل بیت نے کنیزوں کو عزتیں دی ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں دستور تھا کہ جو بچیاں بازار میں بیچی جاتی تھیں انہیں خریدتے تھے اور جناب زینب کے حوالے کر دیتے تھے، بہن انہیں پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، تربیت کرو ان کی۔ وہ بڑی ہو جاتی تھی تو ان کی شادیاں کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حسینیت پھیلی ہے، اس طریقے سے اخلاق دین پھیلا ہے۔ ہاں ایک دن حسین بیٹھے ہیں، حسین کے گھر کی ایک کنیز کا نام شیریں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک لفظ شیریں کہا اور آپ کی سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی سے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی شیریں کہا ہے، غریب حسین نہیں کہا ہے۔ ابھی کیا عجیب وابستگی ہے شیریں سے حسین کے گھر کی۔ شیریں جب بڑی ہوئی، امام کا ایک غلام تھا حارث، امام سے ملنے اکثر آیا کرتا تھا، کوفے کی بلندی پہ ایک جگہ رہتا تھا، اس کا گھر بڑا تھا، وہ آتا تھا مولا سے ملنے، خوبصورت جوان۔ امام نے فرمایا حارث تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہ مولا اتنی کہ جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں وہ بہتر ہی ہوگا۔ کہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں ایک کنیز ہے شیریں، بہت نیک اخلاق ہے، بہت پاکیزہ بیوی ہے، بڑی نمازی ہے، میں چاہتا ہوں تیرا عقد اس سے کر دو۔ مولا بسم اللہ، آپ چاہتے ہیں بسم اللہ۔ امام گھر میں آئے بغیر شیریں کی اجازت کے، نہیں شیریں میرا چاہنے والا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، جوان، تیرے خیال رکھے گا۔ کہا کہ مولا آپ کے در کی کنیز ہوں، جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے بہتر ہی ہوگا، لیکن مولا آپ کے در سے جانے کا دل نہیں چاہتا میرا۔ کشیری بس میں تیرا عقد اس سے پڑھ رہا ہوں، بس یہ بتا حارث سے مہر کے بارے میں کیا بات کروں؟ میرا کلیجہ پھٹتا جب میں یہ جملہ جہاں پڑھتا ہوں، بس شیریں اتنا بتا دے حارث سے مہر کی وضاحت کیا کرنی ہے، کچھ بتا۔ کہا کہ مولا جسے آپ کے در کی غلامی اور کنیزی مل گئی اسے کچھ اور نہیں چاہیے، اگر حارث کچھ دینا ہی چاہتا ہے نا تو اس سے جا کے کہہ دیجئے کہ میرا مہر یہ ہے کہ مجھے ہر سال آپ کے گھر لایا کرے گا۔ نہیں آہستہ نہیں رونا ہے، تڑپ کے رونا ہے، پورے سال دل میں تمنا ہوتی ہے نا کہ زہرا آنسو لینے آئیں گی، مجلس برپا ہوگی، گریا کریں گے، مجلسیں چلی گئیں، اب دیکھیے تیسری مجلس ہے، امام سجاد کا خمسہ ہو رہا ہے، کتنا خوبصورت آپ نے مجموعہ تیار کیا ہے، کتنا بہترین آپ نے مولا کے فضائل سنے ہیں۔ عزادارو فرمایا مولا بس اس سے اتنا کہنا کہ ہر سال مجھے یہاں لایا کرے گا تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، بی بی زینب سے مل سکوں۔ امام نے عقد پڑھا، وہ کتنا خوبصورت عقد ہوگا جو حسین نے پڑھا تھا۔ لو عزادارو عقد ہو گیا، شیریں جانے لگی، بہنوں سے کہا سب تبرکات دو، جو تحفے دینا چاہے وہ تحفے دو۔ حسین نے بھی ایک مقدار تحفے دیے، سب بیویوں نے، کوئی عطر کی شیشی لا رہا ہے، کوئی تحفے میں رومال دے رہا ہے، کوئی چادر دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ شیریں رخصت ہو گئی۔ ہر سال شیریں حسین سے ملنے حارث کے ساتھ آتی رہی۔ نہیں آپ شاید نہیں پہنچے، ہر سال شیریں حسین سے ملنے آتی رہی، لیکن جب 61 ہجری آیا، نہیں اپنے پاس والے کو مت دیکھنا روتے ہوئے، بس خود رونا، آپ کا آنسو ہے زہرا کا رومال ہو۔ 61 ہجری آیا تو جب شیریں مل کے جانے لگی تو حسین کی آواز، شیریں اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ہر سال آتی ہوں، اگلے سال بھی آؤں گی۔ کہا نہیں شیریں اگلے سال تم نہ اگلے سال ہم تیرے گھر آئیں گے۔ اور آواز بلند کیجئے، یہی تو زینت ہے مجلس کی، ماتم کیجئے، یہ ماتم کا وقت ہے، اگلے سال ہم تیرے گھر آئیں گے۔ شیریں خوش ہو گئی، مولا میرے گھر کا مقدر تو آسمان سے مل جائے گا اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو محلے والوں کو جا کے بتاؤں گی اگر کسی کو حسین سے ملنا ہے میرے گھر آنا، میرے گھر مولا آئیں گے۔ میرے گھر تو عزتوں کا سمندر میرے گھر میں بہ جائے گا۔ مولا بڑی خوش ہو گئی، جانے لگی، کہا شیریں ٹھہرو کچھ تحفے لیتی جاؤ، زینب شیریں کو تحفہ دو۔
ام کلثوم شیری کو تحفہ دو. آپ نے سنا نا شیری کو تحفے ملے, عطر دیا, رومال دیا, لیکن اس بار جو بی بی تحفہ لا رہی ہے وہ ایک چادر لا کے رکھ رہی ہے. شیری کہتی ہے دیکھتے دیکھتے چادروں کا ڈھیر لگ گیا. میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی, مولا اتنی چادروں کا کیا کروں گی. کہا لے جا شیری, اگر کہیں کوئی بے ردا مل جائے. ہاں زندہ باد, بہت خوب کریا کر رہے ہیں. جو کبھی نہ روتا ہونا وہ آج ضرور روئے, اس لیے کہ آج حسین شیری کے گھر مہمان بن کے. اور اگر رونا نہ آئے نا تو عباس کا علم پکڑ کے رونا, کہنا مولا جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دو. باب الحوائج, آنکھوں میں آنسو چاہیے, آنسو. کہا کہ ہاں شیری لے جا, کوئی بے ردا مل جائے نا تو اس کو اڑا دینا, کوئی غریبوں کا قافلہ مل جائے تو اس کی مدد کر دینا. شیری گٹھڑی باندھتی رہی, سوچتی رہی اتنی چادریں کہاں کام آئیں گی, اتنی چادریں کس. جیسے جانے لگے شیری تو پلٹ کے کہا شیری نے, مولا آپ نے تو آنے کا وعدہ کر لیا, کتنا اچھا ہوتا اگر بی بی زینب بھی آ جاتی. کہا شیری یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا, جا کے بی بی سے بات کر لے. شیری آئی, ہاتھوں کو جوڑا, بی بی کہ آپ بھی آئیں گی. کہا میں بھی آؤں گی ام کلثوم. شیری سوچنے لگی کہ کیا بھرا گھر آئے گا. کہا مولا کیا بھرا گھر آئے گا. ہاں شیری, اب کہ تیرے گھر بھرا گھر آئے گا میرا. کہا مولا کون کون آئے گا. کہا عباس بھی آئیں گے, اون محمد بھی آئیں گے, قاسم ابن حسن بھی آئیں گے, میرا لال علی اکبر بھی آئے گا, میری بہنیں, سب بھرا گھر تیرے گھر میں مہمان ہوگا. شیری خوش ہو گئی. حارث سے جا کے بتایا, حارث مجھے گھر میں اپنے اہتمام کرنا ہے. شیری گئی. ہر سال شیری حسین سے ملنے کے لیے آنے کا انتظام کرتی تھی. اس سال شیری نے آنے کا انتظام نہیں کیا, حسین کے لیے اہتمام کرنے لگی. ایک قالین منگوائی اور کہا کہ اس پہ کوئی نہ بیٹھے, میرا مولا حسین آئے گا. کچھ قالینیں منگوائیں, اس پہ اکبر بیٹھیں گے, اس پہ عباس بیٹھیں گے. چیخ مار کے رونا ہے اگر حسین کا غم تمہارے دلوں میں ہے. اس پہ اکبر بیٹھیں گے, اس پہ اون محمد بیٹھیں گے, اس پہ علی اکبر, اس پہ قاسم بیٹھیں گے. اس حجرے میں زینب و کلثوم, اس حجرے میں زینب و کلثوم بیٹھیں گی. اتنے میں کسی نے شیری کو خبر دی کہ حسین کے گھر اللہ نے ایک بچہ بھی عطا کیا ہے. شیری نے شوہر سے کہہ کے ایک جھولا بنوایا. علی اصغر آئیں گے, جھولے میں آرام کریں گے. شیری انتظار کرنے لگی. کسی نے شیری کو خبر دی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. کہا کس نے چھوڑا ہے. کہا بھرا گھر لے کے حسین آ رہے ہیں. شیری کو خبر ملی کہ قافلہ کوفے کے پاس آ گیا ہے. پھر خبر ملی کہ قافلہ کوفے سے مڑ کے کربلا چلا گیا ہے. حارث کو بلایا, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا, جو کوفے کے نزدیک آتا ہے وہ کوفے میں آتا ہے, یہ کربلا کیوں گئے. اب وہ شوہر گیا, ادھر ادھر پوچھنے لگا. کہا کہ کربلا میں حالات اچھے نہیں ہیں, دعا کرو کہ ہمارا مولا ادھر نہ جائے. میں کیسے پڑھوں ازادار, وہ روایتیں بڑی عجیب ہیں. شیری اپنے گھر میں ٹہل رہی تھی, عاشور کا دن نمودار ہو گیا. ادھر اکبر کے سینے میں برچھی لگی. شیری تڑپ کے شوہر کے پاس آئی, میرا دل گھبرا رہا ہے. عباس کے بازو قلم ہو گئے, نہیں تڑپ کے رونا ہے, بڑا عجیب منظر ہے. شیری گھبرا گئی, میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے. ادھر حسین کے گلے پہ خنجر. شیری تڑپ گئی, میرا دم گھٹا جا رہا ہے. دعا کرو میرا مولا خیریت سے ہو, دعا کرو میرا مولا خیریت سے ہو. میرا مولا اکیلا نہیں ہے, ان کے ساتھ شہزادیاں ہیں. روایت ہے کہ عاشور کے کچھ دن بعد کی بات ہے کہ اچانک شیری نے اپنے گھر کے باہر ڈھول تاشوں کی آوازیں سنی. اپنے شوہر سے کہا جب دیکھ کے تو وہاں کیا ہوا ہے. اس نے دور سے دیکھ کے آ کے کہا کوئی لٹا ہوا قافلہ ہے. کہا نزدیک سے دیکھ کے. اب نزدیک سے دیکھ کے آئے تو آنکھیں پھٹی ہوئی حارث کی. کہا شیری جگر کو سنبھال لے, عجیب قافلہ ہے, کچھ بچے ہیں جو بھوکے ہیں, بیویوں کے سر پہ چادر نہیں ہے. بچے اتنے شریف ہیں کہ نہ پانی مانگتے نہ کھانا مانگتے.
بھئی چادروں کا نام آیا نا، چادروں کا نام آیا تو شیری کو یاد آیا میری بیوی نے اتنی چادریں دی تھی، میں سوچتی تھی یہ کہاں کام آئیں گی، آج کام آ جائیں گی۔ کہا پہلے کھانا کھلا دو، تشت لے کے آئی، کھجوریں اس کے اندر رکھی، وہ کہا کہ حارث جا جلدی پہلے بچوں کو کھلا اور یہ پانی بھی لے جا بچوں کو پلا۔ حارث یوں گیا تھا، بہت جلدی واپس آ گیا۔ حارث تو کھانا واپس کیوں لے کے آ گیا، تو نے کھجوریں نہیں کھلائی؟ حارث رونے لگا، کہا کہ وہاں ایک بی بی ہے، اس بی بی نے پوچھا ہے کیا یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ کہا یہ سوال تو میرے مولا کے گھر والے کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ سوال کیسے کیا؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قافلہ گھر کے پاس آیا، میرا کلیجہ پھٹ رہا، میں کیسے کہوں۔ حسین کے سر جن نیزوں پہ تھے، کربلا کے شہداء کے سر جن نیزوں پہ تھے، وہ شیری کے گھر میں ایسے جا رہے تھے جیسے آپ علم جھکا کے گھر میں لاتے ہیں۔ شیری کھڑی بھی سروں کو دیکھ رہی ہے، ایک کونے میں لا کے سر رکھے گئے، اجازت مانگی گئی، رات گزار دی ہے ہمیں، ہم یزید کے سپاہی ہیں۔ بیویوں پہ ترس کھا کے شیری نے اجازت دے دی، گھر کے کونے میں وہ نیزے رکھ دیے گئے۔ کچھ اجڑی ہوئی بیویاں گھر میں آنے لگی، شیری سوچ رہی ہے انہیں کس طرح پہچانوں، یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، سب کے چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کونے میں زمین پہ بیویاں بیٹھ گئی، میرا کلیجہ پھٹ جائے یہ جملہ کہتے ہوئے۔ شہزادی زینب زمین میں بیٹھ گئی جس کے لیے قالینیں منگوائی گئی ہو، وہ مقدرات عصمت زمین میں بیٹھ گئی۔ شیری دیکھ رہی ہے، عجیب قافلہ ہے، ایک سر ہے جو چمک رہا ہے، ایک سر ہے جو چھوٹے سے بچے کا سر ہے۔ بیوی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے بیویوں تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دو، ایک حاجت ہے کہ ہمیں چادریں لا کے دے دے، ہمارے سر برہنہ۔ شیری گئی چادریں لا کے دے رہی ہے، دھیان سے بیویوں کو دیکھ رہی ہے اور کرے ظالموں جب تک میرے گھر میں ہے چادر نہ چھیننا۔ کہا ہاں جب تک تیرے گھر میں ہم چادر نہیں چھینیں گے۔ جناب زینب نے جملہ سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا بی بی یہ لوگ تیری بات مان رہے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور کر دے۔ کہا بی بی کیا بات ہے بتاؤ، جب تک میرے گھر میں ہو ڈرنا نہیں۔ کہا جب سے ہمارے وارث قتل ہوئے ہیں نا، ہم نے سروں کو گود میں لے کے ماتم نہیں کیا۔ اے بی بی سر دلوا دے، ہمیں ماتم کرنا ہے۔ لو عزاداروں نیزوں سے سروں کو اتارا گیا، بیویوں کے درمیان سروں کو رکھا گیا۔ زینب نے حسین کا سر اٹھایا۔ جب شیری اپنے حجرے میں جانے لگی تو زینب نے بھائی کے سر کو دیکھ کے کہا ہائے میرا غریب حسین۔ پلٹ کے واپس آئی، اگر تیرے بھائی کا نام حسین ہے تو حسین نہ کہ کچھ اور کہ ارے میرے مولا کا نام بھی حسین۔ اب شیری کہہ کے واپس ہوئی، زینب نے جملہ بدلا، ہائے میرے عباس کا بھائی حسین۔ شیری پلٹ کے پھر واپس آئی، یہ نام بھی نہ لے، یہ نام بھی میرے مولا کے گھر کا نام ہے، کوئی دوسرا نام لے۔ شیری پلٹی، پھر زینب نے کہا ہائے میرے اکبر کا بابا۔ جزاک اللہ، بہت خوب گریہ کر رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ شیری تڑپ کے واپس آئی، اے بی بی تیرے گھر میں کیا سارے ہی نام ایسے ہیں؟ کہا بی بی کیا کروں، میرے گھر میں سارے ہی نام ایسے ہیں۔ کہا بی بی یہ تو بتاؤ تم کہاں کے رہنے والی ہو؟ اے بی بی کہاں کے رہنے والی ہو؟ زینب نے سر جھکا لیا، کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کب مدینے کا تو میرا مولا حسین بھی ہے، میری شہزادی بھی میرے گھر آنے والے، وہ بھی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اے بی بی مدینے میں کس خاندان سے ہو؟ کہا میں محلے بنی ہاشم سے ہوں۔ تو پلٹ کے کہا کہ پھر تو تم میری شہزادی کو بھی جانتی ہوگی۔ قیامت ہے زرارو، تم تو میری شہزادی کو بھی جانتی ہوگی۔ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ شیری نے جیسی سنا نا، وہ کہتی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ شیری 2 قدم پیچھے ہٹی، مرنے کا مقام عطا دو۔ دائیں بائیں کھڑے ہوئے شرابیوں کو دیکھا اور کہا بی بی مجھے معاف کر دینا، ان شرابیوں کے درمیان میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ زینب تڑپ گئی، اگر یہاں تیری شہزادی آ جائے کہ توبہ کر توبہ، کہاں شرابی، کہاں میری
ببالوں کو ہٹایا. ارے شیری تو نے پہچانا نہیں, شیری تو نے پہچانا نہیں, تو نے پہچانا نہیں میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے, یہ چھوٹی بچی جو کھڑی ہے نا یہ حسین کی سکینہ ہے. بھئی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حسین کا جو سر وہیں رکھا تھا وہ سر لب کشا ہوا, اور سر نے کہا شیری ہم نے وعدہ کیا تھا نا. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ, شیری ہم نے وعدہ کیا تھا نا, ہم نے تیرا وعدہ پورا کر دیا. لے حسین تیرے گھر میں آ گیا. شیری مچھلی کی طرح تڑپنے لگی, مولا یہ تو یقین تھا کہ آؤ گے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے آؤ گے. اب شیری پرسا دے گی حسین کو, اکبر کا پرسا, عباس کا پرسا, جملہ کا. مولا پرسا بعد میں, پہلے یہ بتاؤ عباس کیسے شہید ہوا. تڑپ گئے حسین, ارے میرے بھائی کے بازو, سر پہ گرز لگا. ماتم حسین.